ہاتھوں کو بہتے پانی کے نیچے رکھا تو قسمت والی زندگی کی سبھی لکیریں بھیگنے لگیں۔ ایسے لگا جیسے پانی چہرہ چھوئے بنا پلٹ گیا ہو۔ بس آنکھیں ہی تو بھیگی ہیں۔ 2 سال بعد گھر واپس لوٹی تو میرے ساتھ ساتھ ہر چیز کا روپ بدل چکا تھا۔ لڑکیاں جس عمر میں کسی کے تصور سے شرما جاتی ہیں، میں ان لمحوں سے ڈر کر سکڑ جاتی۔ مجھے تو اب خواب بھی ڈراتے تھے۔ اماں کی آواز کہیں سے گونجتی اور پلٹ کے دیکھا تو چارپائی خالی تھی۔ آنکھیں پھر سے بھیگ گئی تھی۔ وقت نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ ماں کہتی فقیرنیوں سے دعا سلام مت کیا کر، منہ کھول لیتی ہیں، کم پہ راضی نہیں ہوتی، اور میں ایک نہ سنتی۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، کچھ مانگا، ماں نے مجھے گھورا لیکن میں نے توجہ نہ دی، سنی انسنی کر دی۔ کپڑے میک اپ کا سامان اٹھا کر اس فقیرنی کو دے دیا۔ بندے چوڑی جھمکا کچھ نہ رکھا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی ماں نے اس کے لیے جوڑی گئی جہیز کی چیزیں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب تو ہر رشتہ ترس میں بدل گیا تھا۔ خان بابا کی دکان کی جلیبیاں کھانے پر ماں اسے کتنا ڈانٹتی تھی، تو اتنا میٹھا کھاتی ہے موٹی ہو جائے گی، لیکن میں کب سنتی تھی۔ اور پھر جب ماں نے سبزی کے ساتھ جلیبیاں بھی پکڑانی، تجھے پسند ہے نا، تو میں نے شاپر بے دلی سے پاس پڑے میز پر رکھا۔ ماں ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا تجھے؟ کیا بتاتی؟ مجھے وہ شخص یاد آ گیا جب اس نے جلیبی خریدتے دیکھ کر کہا تھا، پہلے ہی اتنا میٹھا کھاؤ گی تو شوگر ہو جانی۔ کتنا پیارا لگتا تھا وہ، چھچور پن نہ کرے تو۔ اپنی سوچ میں تھی جب ماں نے کہا کہ یہ کپڑے چھت پر ڈالا، اور چہرے کو دیکھ ماں حوصلہ دینے لگی۔ کتنے دن نہیں جائے گی، اوپر حوصلہ کر تو میری بہادر بچی ہے۔ یہ سناتے ہوئے قدموں سے چھت پر پہنچی تو یادیں روپ دھارنے لگی۔ یہیں پہ ہی کھڑا وہ اپنی محبت جتایا کرتا تھا۔ میں روٹھ جاتی تو منانے کے 100 جتن کرتا۔ میں کہتی تم یہ چھچوری حرکتیں مت کیا کرو، تو کہتا مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ سیدھا میری آنکھوں سے دیکھتا۔ میں کہتی اپنے آوارہ دوستوں کو بھی چھوڑ دو۔ میں ہمیشہ اس کی وجاہت سے ہار جاتی۔ وہ کہتا تو کہے تو میں دنیا نہ چھوڑ دوں۔ اس کی مسکراہٹ کتنی ظالم تھی۔ پھر سے آنکھیں بھیگنے لگی۔ یادوں نے مجھے پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ اماں میرے لیے رشتہ دیکھ رہی ہے۔ میں اسے ڈراتی اور وہ واقعی ڈر جاتا۔ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم کسی اور کی ہوئی۔ میں کھل کھلا کر ہنس دیتی۔ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ چھت پہ بندھی رسی اب بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں اسی میں تو الجھی تھی، اور چیختے سنبھلتے لڑکھڑاتے رسی ٹوٹ گئی تھی۔ دھواں ہوتی آنکھوں سے میں نے اس کے گھر کی چھت کو دیکھا، اور پھر اپنے پیروں کے نیچے کی زمین کو، جو پیروں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اب بھی اسی کا انتظار تھا، انتظار کے باقی کے سال تبکا تبکا قطرہ کرتا گرتے میرے آنسوں کی طرح مکتے جا رہے تھے۔ اب میں ہر شام چھت پر جاتی۔ میرے چھت پر لگے یادوں کے سارے داغ دھو دیے۔ چھت پہلے سے زیادہ اجلی ہو گئی، اور دل کا داغ میری قسمت کی طرح ہر دن میلا ہوتا گیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب وہ شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ آدھے محلے کو لے کر میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ 50 لوگوں کی موجودگی میں معافی کے جواب میں نے ایک ہی بات پوچھی تھی، تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ لوگوں کی موجودگی میں اس نے جھکی نظروں سے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ راضی نامے پر دستخط کرتے وقت میرے ہاتھ نہیں کانپے۔ کتنے مہینے گزر گئے، وہ روز چھت پر جاتی۔ اس شخص کی کہیں شادی طے ہو گئی تھی، مگر وہ کبھی چھت پر نظر نہیں آیا۔ وہ گلی میں جھانکتی تو اسے آتے جاتے دکھائی دیتا۔ وہ اس کی طرح بے وفا نہیں تھی، محبت کی نشانی دینا چاہتی تھی۔ اس نے اس کے لیے تحفہ خرید رکھا تھا۔ ایک اچانک چھت پر نظر آ گیا، وہ لائٹنگ کروا رہا تھا۔ پرسوں اس کی بارات تھی۔ میں تیزی سے نیچے آئی اور کچھ اٹھائے تیزی سے اوپر آئی۔ میں اسے آواز دی۔ وہ مرے مرے قدموں سے میری طرف چلا آیا۔ اس کی جھکی نظریں میرے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہ چپ رہا۔ کٹھن لمحے سکوت میں گزر گئے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ اس نے سر جھکا لیا، چپ رہا۔ میں نے کہا مجھے بھی تھی، اور تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی۔ میرا نام منزہ ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد پولیس میں تھے، وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھے۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اور بالکل میرے پاپا کی کاپی۔ اسے پاپا کی طرح لوگوں کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا۔ میری ماما پڑھی لکھی عورت ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہماری پرورش کی۔ ہم بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ ایسے تھے جیسے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں محبت کے ساتھ اعتماد دیا تھا کہ ہم ہر بات اپنے والدین سے بلا جھجک کہہ سکتے تھے۔
میرے پاپا کہتے تھے کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ آج کل کے بچوں سے اتنی دوستی ہو کہ انہیں باہر کسی دوست کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر دوستی ہے تو بچوں کی کسی سے، تو بچوں کو پتا ہو کہ حدود کیا ہیں، اور ان دوستوں سے ہونے والی بات چیت اور ان کے خاندان سے متعلق والدین کو پتا ہو۔ اگر بچہ کسی کے ساتھ جاتا ہے تو بھی والدین کا یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جاؤ کافی نہیں۔ والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کی دوستی کس قسم کے لوگوں سے ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن کسی منفی کردار کے مالک لوگوں کی وجہ سے منتشر خیالات کی طرف نہیں جاتے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم بہن بھائیوں کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ کوئی مسئلہ ہمیں اپنے والدین سے چھپانا ہے۔ ہم ہر بات ان سے کہتے، اور میرے پاپا تو تھے ہی سپر ہیرو، ان کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوتا۔ میرے میٹرک کے ایگزامز ہو گئے تھے، مجھے پاپا نے ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن دلایا تھا۔ میں ایک پڑھاکو بچی تھی، مجھے بہت پڑھنا تھا اور آگے بڑھنا تھا، زندگی میں کسی مقام پر پہنچنا تھا، مجھے بھی اپنے پاپا کی طرح کچھ بننا تھا، اسی لیے میں بہت محنت کر رہی تھی۔ میں اور میرا بھائی چپکے چپکے ماما پاپا کے لیے سالگرہ کی شاپنگ کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں بتائے بغیر سارے ارینجمنٹس کر لیے۔ ماما پاپا اس دن میری نانو کی طرف تھے۔ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا سارے گھر میں اندھیرا پایا۔ پاپا نے مجھے اور میرے بھائی کو آواز دی کہ بھئی یہ لائٹس کیوں آف ہیں؟ جیسے ہی پاپا نے لاؤنج میں قدم رکھا ہم لوگوں نے لائٹس آن کر دیں، اور ساتھ ہی ان دونوں پر پھولوں کی برسات کر دی۔ سارا گھر ہم کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ میں نے اپنی فیملی کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ پاپا ان دنوں بہت پریشان نظر آ رہے تھے، رات کو بھی لیٹ ہی گھر آتے، اکثر رات کو بھی ڈیوٹی پر ہوتے۔ بہت دنوں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرا بھائی بہت اداس تھا، اس نے پاپا کو کال کی تو پاپا نے کال نہیں پک کی۔ وہ ماں سے شکایت کر رہا تھا کہ پاپا بات نہیں کر رہے، اور کتنے دنوں سے میں ان سے ملا نہیں۔ وہ بہت ناراض تھا اور کہہ رہا تھا کہ آنے دیں پاپا کو، میں بھی اب ان سے بات نہیں کروں گا۔ ماں نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ صرف تم لوگوں کے پاپا نہیں ہیں، ایک فرض شناس پولیس آفیسر بھی ہیں، صرف تم لوگوں کا حق نہیں ہے ان پر۔ اس وردی کے بھی کچھ فرائض ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اپنے فرائض کو، اسی لیے سب سے پہلے ڈیوٹی پر فیملی اور بیٹا، اور وہ آپ لوگوں سے غافل تو نہیں۔ لیکن میرا بھائی کبھی کبھی بچہ بن جاتا، پتہ نہیں کیوں وہ اتنا حساس ہو رہا تھا۔ میرے بھائی کا بھی کالج اسٹارٹ ہوا تو تھوڑا سا ذمہ دار ہو گیا، یا پھر شاید اسے احساس ہو گیا کہ وہ اب بچہ نہیں رہا۔ اس نے اب شکایتیں کرنی چھوڑ دی تھی۔ اب پاپا گھر پر ہوتے بھی تو بہت کم بیٹھتا ان کے پاس۔ لیکن ایک دن میری غلط فہمی دور ہو گئی، میں اس سے کوئی بات کرنے لگی تو سگریٹ پیتے دیکھ لیا۔ میں نے کہہ دیا کہ میں بھی پاپا کو بتاتی ہوں۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا کہ بتا دو، پہلے ان سے پوچھ لو کہ ان کے پاس وقت ہے ہمارے مسئلے سننے کا۔ میں جانتی تھی کہ پاپا کسی کیس کی وجہ سے بہت مصروف تھے۔ میں نے بھائی کو سمجھایا کہ وہ خواہ حساس ہو رہا ہے، اور سگریٹ پینے کا ان سارے معاملات سے کیا تعلق ہے۔ اس نے کہا کہ میرے دوست کہتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے مسائل بھول جاتے ہیں۔ میں نے خفگی سے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہارے ایسے کیا مسائل ہیں؟ شکر کرو سب کچھ ہے ہمارے پاس، ایک خوشحال زندگی ہے جس کے لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور اتنے پیار کرنے والے والدین ہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ میرا بھائی دن بہ دن ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ماں بات کرنے کی کوشش کرتی تو کہتا مجھے پڑھنے دے، اور کبھی کہتا سونے دے، نیند آ رہی ہے۔ ماں نے مجھ سے کہا کہ تم پوچھو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں انہیں کیا کہتی کہ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے کافی دفعہ باور کروا چکی تھی کہ تم غلط کر رہے ہو، باہر بھی لے کر آئی۔ پھر ہم ایک آرٹ گیلری گئے، اسے بہت لگاؤ تھا آرٹ سے، وہ بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں پھر پوچھا پریشانی ہے کوئی؟ اس نے میری طرف دیکھے بغیر ہی کہا مجھے لگتا ہے پاپا مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے خفگی سے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہیں یہ کیوں لگا؟ کون سی ضرورت ہے ہماری، کون سی خواہش ہے جو وہ پوری نہیں کرتے؟ اپنے باپ کو دیکھو کتنی محنت کرتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو دیکھو، کپڑے جوتے ایک طرف، تمہاری گاڑی گھر چشمہ سب برانڈڈ ہیں، شہر کے سب سے بہترین اور مہنگے کالج کے اسٹوڈنٹ ہو، کمی بتاؤ؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور کہا وقت کی کمی ہے، توجہ کی کمی ہے، بتاؤ ہے یا نہیں؟ میں نے پاپا سے بات کرنے کا سوچا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ میرا بھائی اب کالج سے اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا، آدھی آدھی رات کو گھر لوٹتا، سب دیر تک سوتا رہتا، بے تحاشا سگریٹ پیتا۔ ماما اور میں بہت پریشان تھے۔ مجھے اب پاپا کا انتظار تھا، مجھے انہیں بتانا تھا کہ فائق اب بچہ نہیں ہے جو چیزوں سے بہل جائے گا، اسے اب آپ کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس سے جو دوستی کے وعدے کیے گئے تھے وہ سب جھوٹے ہیں۔ اسے کہا گیا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو بات ہے مجھ سے کرو، اور اب بات کرنے کے لیے وہ خود ہی موجود نہیں تھے۔ لیکن کون جانتا تھا آنے والی صبح ہمارے لیے کیا قیامت ہوگی۔
سب پتہ چلا ہماری زندگی لٹ چکی ہے۔ پاپا ایک پولیس مقابلے میں شہید ہو گئے، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ اور افسوس کی بات یہ تھی کہ سارا میڈیا انہیں ایک بے ایمان اور غدار پولیس والا کہہ رہا تھا، جس کے کسی منشیات فروش گینگ سے رابطے تھے۔ ہم لوگوں نے چیخ چیخ کر کہا کہ سب الزام ہے، وہ اپنے فرض سے بے ایمانی نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کسی نے نہ سنی۔ ہمارے رشتہ دار تک باتیں کر رہے تھے کہ اتنا شاندار گھر گاڑی سب تنخواہ میں تو ہو نہیں سکتا۔ یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ کسی کو ان کی بیوہ اور بچوں کی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ سب وہی تھے جو اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو دوزخ کے حقدار سمجھتے تھے، جن کے لیے خود جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، وہی دوسروں کے لیے حرام ہے۔ میری ماں ہمیں بھی سنبھال رہی تھی اور اتنے بڑے غم کو بھی جھیل رہی تھی۔ وہ ایک بہادر عورت تھی، یا پھر شاید ماں اپنے بچوں کی خاطر بہادر ہو جاتی ہے۔ ہماری ماں نے بہت بہادری سے سب کا سامنا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور جس شخص کو اپنی فیملی سے محبت ہو وہ انہیں حرام نہیں کھلا سکتا۔ اسی لیے مجھے یقین ہے کہ میرا شوہر اپنی وردی سے غداری کر ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، صحیح کہتے ہیں۔ رو رو کر آنکھیں بھی اب خشک ہونے لگی تھی۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، لیکن ان کی قبروں پہ فاتح پڑنے والوں کے دکھ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ زندگی پھر سے روٹین کی طرف آ رہی تھی۔ پاپا کی انکوائری کروائی جا رہی تھی۔ ان کے ڈپارٹمنٹ کو بھی شک تھا، اسی لیے ان کی پینشن کے معاملات رکوا دیے گئے۔ ماں کی دعائیں لمبی ہوتی جا رہی تھی، ان کا وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ فائق نے خود کو بدل لیا تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ اب وہی اس گھر کا اکلوتا مرد ہے، اسے ہی اپنی ماں اور بہن کا سہارا بننا ہے۔ وہ پوری لگن اور محبت سے پڑھ رہا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے ٹاپ کیا۔ بہت دنوں بعد اس گھر نے ایک خوشی دیکھی تھی۔ ماں بہت خوش تھی اور پاپا کو یاد کر کے رونے لگی کہ وہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ انہیں دنوں نانو ہمارے پاس آ گئیں۔ میرے بڑے ماموں ماما کی خاطر وہ پریشان رہتی تھی۔ ماں ساتھ ہو گئیں تو انہیں اپنی تکلیف میں آسرا مل جائے گا، اسی لیے انہیں یہاں چھوڑ گئے۔ بڑے ماموں کا ماں سے بہت پیار تھا، وہ بہت محبت کرتے تھے ماما سے۔ بار بار فون کر کے ماں کا حال احوال پوچھنا ان کی روٹین میں شامل تھا۔ مجھے بھی بہت ڈھارس تھی کہ ماموں کی وجہ سے باقی خاندان والے تو ہم سے کٹ چکے تھے۔ انہی دنوں میری کزن بھی ملنے آئی۔ وہ خود زندگی سے ہار چکی تھی، اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ہمارا کلاس فیلو تھا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد ہم لوگوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور گلشن اقبال آ گئے۔ دوستوں سے البتہ وقتاً فوقتاً ملاقات اور بات ہوتی رہتی، جبکہ میری کزن نے ہیومن ریسورسز میں ماسٹرز کر لیا تھا۔ اس شعبے میں خواتین ہمیشہ زیادہ پائی جاتی ہیں، اور ہمارے اس کلاس فیلو کو خواتین کے جھرمٹ میں رہنا شروع سے پسند تھا، اسی لیے اس کے کارنامے اب بھی سننے کو ملتے رہتے تھے۔ انسانی عادات اگر بروقت نہ سدھاری جائیں تو فطرت بن جاتی ہیں، اور فطرت میں آ جانے والی چیز کا جانا بہت مشکل ہے۔ اس کی شادی پر ہم سب دوستوں نے اسے سمجھایا تھا کہ کم سے کم شادی کے بعد تو اسے اپنی زندگی میں سدھار لانا چاہیے، اور ماضی کے تمام طریقے چھوڑ کر انسانوں والی زندگی گزارنی چاہیے۔ مگر جو باز آ جائے وہ شرازی کیوں کہلائے؟ آج اس بات کو بھی 4 سال ہونے کو آ رہے تھے، اور شراز کے کارنامے اسی روز زور و شور سے جاری تھے۔ شراز سے مایوس ہو کر ہم لوگ اسے اسی کے حال پر چھوڑ کر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور اب مہینوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن شراز کا فون بھی آیا، کوئی سال بھر کے بعد، اور میں موبائل پر اس کا نام دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ مصروفیات اور نہ ملنے کے گلے شکووں کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد شراز نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کر دی۔ ادھر میں خود بھی اس سے ملنا چاہ رہی تھی، سو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے دن ہم دونوں نے اس کے دفتر میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ میں آج 2 سال کے بعد شراز کو دیکھ رہی تھی۔ ان 2 برسوں میں وہ بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں کی سوزش بتا رہی تھی کہ وہ کافی دن سے ڈھنگ سے سویا نہیں ہے، اور شاید روتا بھی رہا۔ میں نے اس کا دل بہلانے کے لیے اس کا پسندیدہ خواتین کا موضوع چھیڑا، مگر میں نے دیکھا کہ اس نے اس کا اضطراب کچھ اور بڑھ گیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بڑا حیران کن تھا۔ شراز ہمیشہ سے زندگی کو کھل کر جینے کا عادی تھا، اور بات بے بات مسکرانے والا انسان۔ اس کی یہ بے چینی اور اضطراب میرے دل میں وسوسے پیدا کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو اس نے کسی قسم کی پریشانی سے یکسر انکار کر دیا، مگر میرے بے حد کوریدنے پر وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول پڑا کہ اس کی زندگی کی غلطیاں بالآخر اپنے مکروہ ترین روپ میں اس کے سامنے آ گئی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے ملوں، اور اگر وہ واقعی امید سے ہے تو اس کو اس کے گناہ کے بوجھ سے نجات دلواؤں۔ میں ہکا بکا بیٹھی اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔
میں جانتی تھی کہ وہ بچہ ناجائز ہی صحیح مگر دنیا میں آنے کا حق ضرور رکھتا ہے۔ میں نے شیراز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ویسے بھی ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اس سے بڑا دوسرا گناہ کرنا کون سی عقل مندی ہے۔ اگر وہ چاہے تو میں اس لڑکی سے اس کی شادی کروانے میں ہر ممکن مدد کر سکتی ہوں۔ ہم اس لڑکی کو الگ گھر لے کر دے دیں گے اور یہ بات ہم شیراز کے گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے۔ وہ اتنا صاحب حیثیت ہے کہ 2 گھرانوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا اور جب میں خاموش ہوئی تو سسکیاں بھرتے ہوئے میرے پیروں میں گر گیا۔ وہ رو رو کر مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اور اگر یہ بچہ دنیا میں آ جاتا تو جو طوفان اٹھتا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شیراز کے آنسو اور بے بسی دیکھ کر میں لرز گئی۔ مجھ سے اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی اور میں نے شیراز کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہسپتال میں میری یہی کزن نرس تھی جو میں کسی کو جواب دے بھی نہیں تھی۔ اگلے دن بلا خود اس لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر چلا گئی، جہاں چند بنیادی ٹیسٹ سے یہ بات یقینی ہو گئی کہ وہ لڑکی امید سے تھی۔ بچہ بھی تیسرے ماہ میں ہی تھا، سو ہمیں اسے ابارشن کرنے میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوئی۔ وہ لڑکی ایک دن ہمارے پاس ہی رہی اور اگلے دن شیراز خود آ کر اسے اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ خدا جانے اس لڑکی نے اس ایک دن کی غیر حاضری کی اپنے گھر میں کیا وجہ بتائی، مگر جو لڑکی اپنے گھر والوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر شادی سے پہلے اپنے سے کم از کم 20 سال بڑے مرد سے امید سے ہو سکتی ہے، اس کے لیے ایک دن کی غیر حاضری کی کہانی بنانا کون سا مشکل ہوگا۔ میں نے اس لڑکی اور شیراز دونوں ہی پر اس دن لعنت بھیج دی اور طے کر لیا کہ میں آئندہ شیراز سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ کلاس فیلو تھا، دوستی کی وجہ سے کیے جانے والے اس کام کا میرے ضمیر پر بے تحاشا بوجھ تھا اور میں شیراز کی شکل دوبارہ دیکھ کر اپنے ماتھے سے اس داغ کو تازہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انسان صرف ارادہ کرنے کی حد تک ہی خود مختار ہوتا ہے۔ ارادوں کی تکمیل صرف کائنات کے مالک کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے ہی طور سے اس کائنات کو چلا رہا ہوتا ہے۔ شیراز سے نہ ملنے کا فیصلہ کیے ہوئے مجھے 4 دن ہو گئے تھے کہ شیراز کا فون آ کر مجھے شیراز کے گھر جانا پڑا۔ شیراز مر گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ بہت شدید دل کا دورہ تھا اور اسپتال یا ڈاکٹر کی نوبت آنے سے پہلے ہی شیراز نے اپنے ہی گھر میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جنازے اور تدفین سے واپسی پر ہم تمام کلاس فیلوز کے گھر پہنچ گئے۔ شیراز نے اپنے پیچھے بیوہ کے علاوہ چھوٹی سی بیٹی چھوڑی تھی۔ ہم دوست ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ ایک اماں نے ہمارے پاس آ کر میرا نام پوچھا اور مجھے ایک کونے میں لے جا کر میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ بول پڑی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہم دونوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں ساری عمر آپ کا قرض نہیں اتار سکتی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ شیراز کے کیے گئے اپنے وعدے کو نبھاؤں گی اور اس راز کو راز ہی رکھوں گی۔ اس کی ایک اور بیٹی ہے جو ناجائز اولاد ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی اور دل میں حیران تھی کہ یہ اماں کون ہے اور خود کو میرا احسان مند کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ میں آج سے پہلے ان سے ملی تک نہیں ہوں۔ میں نے ان سے سوال کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میری نظر سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑی شیراز کی بیوی پر پڑی، جو کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل سرخ تھی رونے کی وجہ سے، بال بکھرے ہوئے اور حلیہ شدید خراب، مگر ان سب چیزوں کے باوجود بھی میں اس لڑکی کو بخوبی پہچان سکتی تھی۔ 4 دن پہلے ہی تو میں نے اس کا ابارشن کروایا تھا، تو اس کا مطلب تھا شیراز نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اور یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے سر ہلا کر واپس اپنے دوستوں میں آ گئی۔ کون کہتا تھا شیراز ہارٹ اٹیک سے مرا ہے؟ شیراز تو دراصل شرم اور تقدیر کے اس وار سے مر گیا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے لکھا تھا، اور میری ایک کزن وہی لڑکی ہے جس نے شیراز سے شادی کی تھی اور شادی سے پہلے ہی اس کے بچے کی ماں بن کر اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ اگر نکاح سے پہلے بچے کا پتہ چل جاتا تو کبھی شیراز کے والدین اس نکاح پر راضی نہ ہوتے، اسی لیے اس نے اس نکاح کو اپنی محبت کو پانے کے لیے اس معصوم کی جان لے لی تھی۔ شیراز کے مرنے کے بعد میں نے شیراز کے بوڑھے ماں باپ سے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ مجھے ان کے گھر جا کر ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ شیراز یہیں کہیں ہے، ابھی بھاگا آئے گا، کہے گا منزہ تم تو میری سگی بہنوں جیسی ہو، ہم کلاس فیلو ہی نہیں بہت اچھے دوست ہیں اور مجھے تو اس سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں تھا۔ اس دن بہت عرصے کے بعد اپنی اس کزن کو دیکھ کر پرانے درد پھر سے ہرے ہو گئے، لیکن وہ ہمارے گھر آئی تھی اور گھر سے مہمان سے بھلا آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں بھی مجبور تھی، دکھی تھی، اور شاید آپ تب بھی دوسروں کے دکھ سمجھ سکتے ہیں جب آپ خود دکھی ہوں۔ وہ اپنی باتیں کر رہی تھی اور میں ماضی میں کہیں گم تھی۔ جب اس کی آواز پر حال میں لوٹی، منزہ
کاش میں نے محبت میں اندھی ہو کر اپنے گھر والوں کی عزت رول نہ دی ہوتی، آج میرا بھی کوئی ہوتا۔ اس کے والد اس کی اصلیت جاننے کے بعد مر گئے تھے، ماں پہلے نہیں تھی اور بھائی بھابھیوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اولاد دوبارہ ہو نہیں سکی تھی، وہ اب پہچانی نہیں جاتی تھی، کہیں سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ محبت بھی کبھی کبھی دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اس یونیورسٹی سے واپس آئی تو دیکھا ماں اور نانو صحن میں پودے لگا رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اپنی ماں کو زندگی کی طرف دوبارہ آتے دیکھ کر۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا آنے والے کا مقصد پتہ چلا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمیں گھر خالی کرنے کا نوٹس ملا تھا۔ سارے گھر میں پھر سے ماتم کی کیفیت تھی۔ میری ماں کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، انہوں نے ہماری بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھی اس گھر سے، ان کی جوانی کی اور ہمارے بچپن کے خوبصورت دن گزرے تھے یہاں پر۔ نانو نے ماموں کو کال کی، دوسرے دن ہم لوگ ان کے ساتھ ان کے گھر شفٹ ہو گئے۔ ماموں تو اچھے تھے لیکن ممانی بھی بہت اچھی تھی۔ ماموں کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا علی، 2 بیٹیاں۔ وہ لوگ بہت ہی اپنائیت سے ملے، ہمارا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ میرے بھائی نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا اور میں نے ان دنوں جاب کی تلاش شروع کر دی۔ میرا رجحان دینی معاملات کی طرف تھا اور میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا کروں کہ دین کو سمجھنے اور اسے آگے پھیلانے کا موقع ملے۔ ماموں سے کہا تو مجھے ایک دن ایک جامعہ میں لے گئے۔ یہ بہت بڑی جامعہ تھی، مجھے اس کا ماحول اور ساتھی ٹیچرز بہت اچھی لگیں۔ کچھ آن لائن بھی قرآن کریم کی تعلیم دے رہی تھی۔ علی نے مجھے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے کام سے مطمئن تھی، میرا دل سکون میں تھا۔ ماموں کا بیٹا علی مجھے چھوڑنے جاتا اور کبھی کبھار لے بھی آتا۔ کچھ دنوں سے اس کی نظریں مجھے بہت بولتی ہوئی لگتی۔ میں نے اسے اگنور کیا اور ایک دن اپنے بھائی سے کہا کہ تم مجھے واپسی پر لینے آ جایا کرو۔ میں نے علی کو منع کر دیا کہ وہ مجھے لینے نہ آئے، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ اسے شاید یہ بات بری لگی تھی، کچھ دن وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا، سلام کا جواب تک نہ دیتا۔ ایک دن میں چھت پر گئی تو وہ مجھے بیٹھا دیکھ رہا تھا، کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ سن بھی رہا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ پہلے میں نے سوچا پلٹ جاتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں کہ اسے مسئلہ کیا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک کان سے ہینڈ فری نکال دی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے حیرت سے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا، بدتمیزی تو یہ ہے کہ آپ کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ اس نے کہا، بدتمیزی یہ ہے کہ کسی شریف انسان کو سب کے سامنے مشکوک کر دیا جائے کہ میڈم زارا پہلے تو علی کے ساتھ آ رہی تھی، پھر پتہ نہیں علی نے کیا کہا، بچی ڈر گئی اور صاف کہہ دیا مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے علی کو دیکھا اور کہا، یہ بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ اور یہ میں نے کب کہا؟ کہنے لگا کہ سب کچھ کہو، یہ ضروری تو نہیں، کبھی کبھی خاندان والے خود ہی سمجھ جاتے ہیں۔ وہ یقیناً مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا اور اس بات کے پیچھے کوئی بات ضرور تھی۔ میں نے اسے کہا، مجھے خود ہی اچھا نہیں لگتا، تم اپنا کام چھوڑ کر مجھے لینے آؤ، میری وجہ سے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی مجھے لے آیا کرے گا۔ اور رہی بات لوگوں کی، تو لوگ کچھ دنوں میں بھی باتیں بناتے ہیں کہ روز علی کے ساتھ آتی جاتی ہو تو بہتر ہے ابھی سے بات ختم ہو۔ میں کہہ کر پلٹنے لگی تو اپنے پیچھے علی کی آواز سنی، کہنے لگا، میں نے ابا سے کہہ دیا ہے مجھے آپ کی نک چڑی بھانجی قبول ہے، بہت جلد وہ پھپھو سے تمہارے اور میرے رشتے کی بات کریں گی، پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا نا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ فیصلہ تم اکیلے کیسے کر سکتے ہو؟ مجھ سے پوچھا۔ کہنے لگا، میں نے سنا ہے محبت کرنے والوں کی روحیں محبت کے احساس کو محسوس کر لیتی ہیں۔ میں نے اسے کہا، میرا دل ہے، کوئی مندر کی گھنٹی نہیں کہ جس کا دل چاہا بجائے۔ مجھے تم سے محبت نہیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میرے تو بہت سے خواب ہیں، انہیں پورا کرنا ہے، کچھ فرض ہیں جو باقی ہیں۔ کہنے لگا کہ کرو خواب پورے، فرض بھی نبھاؤ، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ انہی دنوں ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، کچھ دنوں میں وہ سالوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ ماموں اور میں انہیں باقاعدگی سے ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاتے، میڈیسن اور خوراک کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن ان کی طبیعت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ اور ایک دن پتہ نہیں کیوں وہ ڈر گئیں اور اپنے بھائی سے کہا کہ علی کی شادی منزہ سے کر دیں۔ ماموں بہت خوش تھے اس بات سے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ نانو بار بار میرا ماتھا چومتی اور پیار کرتی، کہتی کہ میری بہت خواہش تھی کہ تو علی کی دلہن بنے، اور شکر ہے رب نے میری سن لی۔ نانو اب کہہ رہی تھی کہ علی بہت اچھا ہے، بہت نرم مزاج کا مالک ہے، تم دیکھنا وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اور میں سوچ رہی تھی، میں نے تو بڑے ڈائلاگ مارے تھے اس کے سامنے، اب کیا ہوگا؟ میرا اور علی کا نکاح کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں خوش ہوں یا نہیں۔
اور اگر مجھے خوش ہونا چاہیے تو کیا وجہ ہے میرے پاس خوش ہونے کی؟ خود سے سوالوں میں مصروف تھی جب علی آ گیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا پہلی بات یہ کہ اتنا بھی برا نہیں ہوں میں۔ کہنے لگا کہ روئے کیوں جا رہی ہو؟ اور دوسری بات کہ چلو آج کے دن تو تم مجھ سے شرما لیتی۔ میں روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا خوش ہونے کی بھی بات نہیں ہے، بتاؤ کس بات پر خوش ہوں؟ میرے سارے خواب رہ گئے، مجھے کچھ کرنا تھا، سب کچھ بیچ میں رہ گیا۔ علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیریں دلاؤں گا۔ جامعہ میں میری دوستی ردا سے ہوئی، بہت ہی قابل لڑکی تھی، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس سے سیکھا کہ اگر بہادر نہیں رہو گے تو دنیا میں تمہیں بزدل سمجھ کر ڈراتی رہے گی، اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں ڈرا نہ سکے تو بہادر بن جاؤ۔ میں اور ردا ساتھ کھانا کھاتے، ساتھ شاپنگ کرتے۔ اس دن اس نے بتایا کہ اس کے ایک انکل ہیں، ان کی بیٹی کی سالگرہ ہے، وہ اصرار کر کے مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ ان کے انکل کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، انہیں اکثر ٹی وی پر دیکھا تھا، سیاست سے بھی تعلق تھا۔ میں نے ان سے ملنے پہ جب اظہار کیا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ میرے سامنے ہیں تو ہنسنے لگے اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ جیسی ردا میری بیٹی ہے ویسے ہی تم ہو، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ تمہارے کسی کام آ سکوں، اگر کبھی بھی کوئی کام ہو تو بلا جھجک بتا دینا۔ واپسی پر ردا کے انکل نے ڈرائیور کو بھجوا کر ہمیں گھر پہنچایا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، ماں تو جاگ رہی تھی، آج ممانی بھی کڑے تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھا اور پھر ماں کی طرف اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ماں کے ساتھ بیٹھ گئی اور ماں سے ان کی طبیعت کا پوچھا اور ان کا موڈ ٹھیک کرنے کو میں نے کہا کہ ماں آپ نے غور کیا علی بالکل اپنی ماں جیسا ہے، وہ بھی ایسے ہی آنکھوں سے جتاتا ہے۔ میں اب ہنس رہی تھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن سامنے چلنے والی خبر نے حیران کر دیا۔ ماما بھی حیران تھی۔ ردا کے انکل کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کے گھر سے کچھ ایسا مواد ملا تھا جس کی وجہ سے پولیس کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے ثبوت مل گئے تھے۔ علی بھی آگے اور اب ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ میرا تو سارا دھیان ٹی وی پر چلنے والی خبر پر تھا۔ جب علی نے مجھے آواز دی بیگم اگر خبروں پر تبصرہ ہو گیا ہو تو چائے پلا دو اور آنٹی کی دوائی بھی دیکھ لو۔ میں نے دے تو دی تھی، تم روز دیتی ہو، ایک بار چیک کر لو۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو روز بروز میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اب وہ ہنس کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور بولا اپنی بیٹی کو سمجھا لیں، کبھی کبھی گھور کر مجھے دیکھتی ہے، مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ یقین کریں پپو بڑی کالی نظر ہے اس کی، میں اپنی اماں کو بتاؤں گا۔ علی نے اتنی معصومیت سے کہا تھا کہ میری اور ماں کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے ہنستے دیکھا تو ڈھیروں دعائیں میرے لیے کی اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی اور بہت جلد میں اپنا مقصد پورا کر لوں گی جس کو حاصل کرنے کے بعد مجھے سکون آنا تھا۔ ایک دن میری ساس نے علی سے کہا کہ روز بہو بہت سارا میک اپ کر کے تیار ہوتی ہے، اتنے میں ایک لڑکی اسے لینے آتی ہے اور وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کہ جامع میں جا رہی۔ میری ساس نے علی کو میرے خلاف شک میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، کہتی نہیں یقین کرو بیٹا یہ لڑکی کچھ ایسا کر رہی ہے جو ہم نہیں جانتے، یہ ہمیں برباد کر دے گی۔ اس سے پہلے اسے پوچھو یہ ہوٹل میں کیا لینے جاتی ہے اور وہ شخص کون تھا جو گھر میں بھی ایک دن گاڑی میں چھوڑنے آیا تھا۔ علی کا رویہ اچانک بدل گیا، پھر اس نے وہ حقیقت جان لی جو میں اس سے چھپا رہی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے جب علی نے بتانا شروع کیا کہ جسے سن کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ علی نے بتایا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میری بیوی کوئی غلط کام نہیں کر رہی، جو وہ کر رہی ہے اسے میرا اعتماد حاصل ہے، وہ ایک ایجنٹ ہے اور یہ بات صرف میں ہی جانتا تھا اور اب آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ بات یہاں سے نکلنی نہیں چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے دشمنوں کو ڈھونڈ رہی ہے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہے، جس کے لیے اس نے خفیہ ایجنٹ بن جانا بہتر سمجھا اور اپنے باپ کے گناہ گاروں تک پہنچ گئی۔ اس دن وہ سیاسی لیڈر بھی اسی کی وجہ سے پکڑا گیا تھا، اس نے ہی اس دن اس کے گھر میں مہمان بن کر سارے ثبوت پولیس تک پہنچائے اور وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وہ ایک غدار تھا، منشیات میں ملوث تھا اور اس کا ٹارگٹ کالج اور اسکول کے بچے تھے۔ اس نے بہت سے لڑکے اپنے کام کے لیے کالجز میں چھوڑ گئے تھے جو اس کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ نوجوان نسل کو اس نشے کا عادی بنا رہا تھا، دوسری طرف وہ ایک باعزت شخص بنا ہوا تھا، لوگ اسے ووٹ دیتے اور اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے۔ اسی کی وجہ سے منزہ کے باپ پہ غداری کا الزام لگا تھا اور اس کے شہید باپ کو بے ایمان پولیس آفیسر کہا گیا۔ میڈیا میں یہ بات پہنچا دی گئی اور سارے شہر اور خاندان میں ان کی عزت اور نیک نامی کا جنازہ نکال دیا گیا۔ وہ اندر ہی اندر بدلے کا سوچ رہی تھی، اسے اپنے باپ کے ماتھے پر لگا غداری کا داغ مٹانا تھا اور پھر علی اور ردا کی مدد سے سب کچھ ممکن ہو گیا اور آج وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ علی نے پاس لیٹی اس لڑکی کو دیکھا جو دکھنے میں اتنی نازک تھی
اور حقیقت میں وہ بہت ہی مضبوط لڑکی تھی، بہت بہادر۔ علی نے اپنی بیوی کو فخر سے دیکھا اور سوچا کہ اللہ اسے ہمت دے کہ وہ اسی طرح اس لڑکی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا رہے۔ صبح سارم جلدی اٹھ گیا تھا، لیکن وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ علی کچن میں آیا تو آپ ماں کو ناشتے میں مصروف دیکھا تو پیار سے باہیں اس کے گلے میں ڈال دی۔ علی کی ماں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، بیوی کے چمچے بن گئے؟ میں اتنے دن پریشان رہی کہ جاتی کہاں ہے، کیا کرتی پھر رہی ہے۔ شکر ہے میں نے اس سے لڑائی نہیں کر لی، تم نے تو مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی، کم از کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ سارم نے کہا، ماں اس کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اسے سیکرٹ رکھا جاتا ہے، اور اب تو آپ جان گئی ہیں نا، دیکھ لیں آپ کی بہو خفیہ پولیس ہے، بچ کے رہیے گا۔ اب وہ ہنس رہا تھا اور سارم کی ماں نے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ وہ بہت خوش تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی قدر کرنے والی لڑکی ڈھونڈی تھی۔ پاپا کا کیس ہم لوگ جیت گئے تھے، ثابت ہو گیا تھا کہ پاپا بے گناہ ہیں، اور میڈیا پر صبح سے یہ خبر بار بار چلائی جا رہی تھی۔ پاپا کے دشمن اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ میں خوش تھی کہ اپنے پاپا سے محبت کا تھوڑا سا حق تو ادا کر سکی۔ وہ یقیناً آج مجھے دیکھ کر فخر سے مسکرا رہے ہوں گے۔ وقت بدل گیا تھا، میں بہت خوش تھی۔ انہی دنوں میرے ستارے گردش میں آ گئے، اور شاید کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میری جاب چلی گئی، میری ماں بیمار تھی، ان کی دیکھ بھال مجھے ہی کرنی تھی۔ میرا بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ اب میری ماں کو میری ضرورت تھی، لیکن میری جاب کی وجہ سے وہ تنہا ہو جاتی تھی۔ میری ساس خود بیمار تھی، گھر کی ذمہ داریاں بڑی ہی مشکل سے نبھا رہی تھی۔ میں ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے جاب جب خیر آباد کہہ دیا اور صرف گھر اور ماں کی خدمت میں جٹ گئی۔ لیکن شاید اللہ کو یہ منظور تھا کہ میں اکیلی رہ جاؤں۔ ایک رات ماں کی اچانک کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب تک ہم لوگ اسپتال لے کر جاتے وہ اس دنیا میں نہیں تھی، مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ رات اور آنے والے دن روتے بلکتے گزرے، اور سب سے برا یہ ہوا کہ سب علی مجھ سے بہت دور تھا۔ کئی دن تک میں انتظار کرتی رہتی کہ وہ مجھ سے کہے کہ میں پریشان نہ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، لیکن میں صرف سوچتی رہ گئی۔ علی پہلے خود دور ہوا اور پھر اس نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا۔ مجھے جب اس کی ضرورت تھی وہ کہیں نہیں تھا۔ میں روتی رہتی، انتظار کرتی رہتی، لیکن میرا شوہر تو میرا رہا ہی نہیں۔ میری ساس کہتی کہ تم اپنے آپ پر توجہ دو، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا دور ہوا ہے، تم ایک گھمنڈی عورت ہو جسے صرف اپنی فکر ہے۔ جاب کرنے والی لڑکیوں کے دماغ آسمان پر رہتے ہیں، تمہارا بھی دماغ آسمان پر تھا۔ اب جب ماں نہیں رہی، جاب بھی چھوٹ گئی، تو تمہیں علی نظر آیا، نہیں تو تمہارے پاس تو اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے رشتے اس قدر متنفر تھے، مجھ سے اتنی نفرت تھی۔ میں تو سوچتی تھی کہ انہیں مجھ پر فخر ہے، لیکن یہ سب تو مجھ سے ہی دور ہو گئے، اور میری تقدیر کہ اس گھر میں میرے سب سے بڑے محسن میرے ماموں وہ بھی نہ رہے، اچانک ہارٹ اٹیک سے چل بسے تھے۔ اب میں مزید ٹوٹ گئی تھی، بہت تنہا ہو گئی تھی۔ ایک دن علی سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں کیسے مان لیتی۔ اسے یاد دلایا کیسے وہ میرے روٹنے پر مجھے مناتا تھا، کیسے میری جلیبی کھانے پہ میرا مذاق اڑاتا تھا، موٹی ہونے کے تانے دیتا تھا، کیسے ہم لڑتے تھے، کیسے بہت سے دنوں تک ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے دھوپ میں ننگے پاؤں چل کر بھی وہ مجھے منانے آتا تھا، مار ممانی سے چھپ کر میرے لیے جلیبیاں لایا کرتا تھا۔ لیکن کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کو اپنے سب سے عزیز رشتے کو ہی سب کچھ یاد دلانا پڑے، اسے یاد دلانا پڑے جس نے کبھی بھی کچھ نہ بھولنے کی قسمیں کھائی ہوں۔ علی بھول گیا تھا، علی مجھے بھول گیا تھا، اور تب مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے، اور اس کو ہی اپنی شریک حیات بنانے کے لیے شاید وہ مجھے بہت جلد چھوڑ دے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اس عورت کی خاطر علی نے مجھے طلاق دے دی۔ میری زندگی کا منحوس ترین دن جب میں نے طلاق کا نوٹس دیکھا۔ مجھے 2 طلاقیں دے چکا تھا، میں نے سوچا تھا اس سے پوچھوں، اجازت نامے پر دستخط تو میں ویسے ہی کر دیتی، اس طرح سے ڈرانے کی ضرورت ہی کیا تھی، لیکن میں خاموش رہی۔ ایک شام وہ لائٹس لگوا رہا تھا، اگلے دن اس نے کسی اور کا ہو جانا تھا۔ میں چھت پہ گئی، اس پر نظر پڑی، بھاگ کر نیچے آئی، گفٹ لیا اور اوپر آ کر اسے آواز دی۔ وہ میری طرف آیا، مجھے دیکھا، میں نے گفٹس اسے تھما دیے۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور پلٹنے لگا۔ میں نے کہا علی تمہیں مجھ سے محبت تھی نا؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا مجھے بھی تھی، اور نیچے آ گئی۔ گزرے سارے دن میری آنکھوں کے سامنے دوڑ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، اور پھر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میرے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، یہ گھر واحد چھت تھی میرے پاس، اور پھر میں اپنے ہی شوہر کے گھر نوکرانی بن کر رہنے پر مجبور تھی۔
یہ بات صرف میری ممانی جانتی تھی کہ میں یہاں ہوں۔ علی کے سامنے میں کم ہی جاتی، میرے لیے تو اسے نظروں کے سامنے دیکھنا ہی میری زندگی کی نوید تھی۔ میں نے خود کو اس شخص کی خادمہ بنا لیا، سارے کام اس کے کرتی تھی لیکن اسے پتہ نہ چلنے دیا۔ میں اسی گھر میں ہوں۔ پھر میں نے پردہ شروع کر دیا۔ سارا دن سوچوں میں اور رات روتے گزر جاتی۔ ایک دن ایک عورت نے مجھے بتایا کہ 2 طلاقیں ہوئی ہیں، تیسری تو نہیں، ابھی بھی راستہ ہے، تم دونوں صلح کر کے لوٹ جاؤ۔ لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ صلح تو وہاں ہوتی ہے جہاں لڑائی ہو، یہاں پہ تو دل ہی بدل گئے۔ میرا شوہر میرا تھا ہی نہیں، اس کے دل میں کسی اور عورت کی محبت میری محبت سے کہیں بڑھ گئی تھی۔ وہ بھلا میری طرف کیوں لوٹتا؟ اور میں، منزہ احمد، بھلا اتنی ہی کمزور محبت کرتی تھی اس سے کہ وہ لوٹ آتا اور میں مان جاتی؟ میں ہر گناہ معاف کر دیتی اس کا، لیکن محبت میں بددیانتی کیسے معاف کرتی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میری ممانی اب اکثر سر پکڑ کر روتی کہ علی کی دوسری بیوی انہیں بھی برداشت نہیں کر رہی۔ ہم انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہیں، جب سب کچھ ہو تب قدر نہیں کرتے، اور جب سب کچھ چھن جائے تو قدر آتی ہے، اور تب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ میری ممانی کو اب میری قدر ہو رہی تھی جب مجھے اس قدر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ علی اور اس کی بیوی کے جھگڑے ہونے لگے تھے۔ روز روز ان کی آوازیں، ایک دوسرے کو دیے جانے والے تانے مجھے بھی سنائی دے رہے تھے۔ جو گلے شکوے میں کبھی علی سے کرتی تھی وہی اب علی اپنی بیوی سے کر رہا تھا، اور جیسے علی نے مجھے دھتکار دیا تھا ویسے ہی اس کی محبت نے اسے دھتکار دیا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی اس سے جھگڑا کر کے میکے چلی گئی۔ میں کسی کام سے کمرے سے نکلی تھی جب علی نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز منزہ لوٹ آؤ۔ میں جو سمجھتی تھی کہ وہ جانتا نہیں کہ میں اسی گھر کے کسی کونے میں پڑی ہوں، لیکن وہ تو جانتا تھا۔ میں نے ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ اب تم زمانہ دیکھو، میں تمہیں دیکھ چکی ہوں، اور آزمانے کے لیے اب میرا دل مطمئن نہیں۔ مجھے رہنے دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کسی دارالامان میں چلی جاتی ہوں۔ علی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، اس کی آنکھیں بھی ویسے ہی برس رہی تھی جیسے بہت دنوں سے میں روئی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی جگہ پر ایک دوسرے کو کھڑے غیروں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ وقت کہاں لے آیا تھا، اور پھر میں نے دیکھا وہ گھٹنوں پر جھکا اور میرے پیروں میں گر گیا، اور اس دن وہ ایسے ہی رویا جیسے بچے اپنے من پسند کھلونے کے لیے روتے ہیں۔ تب مجھے ماں کی بات یاد آئی، مرد صرف اس عورت کے سامنے جھکتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص نے میرے لیے زندگی مشکل کر دی تھی، لیکن اب اس کی خود کی زندگی اس پر تنگ تھی۔ اس کی بیوی نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ میں وہاں سے آ گئی اسے روتا چھوڑ کر۔ مجھے یاد تھا میں بھی ایسے ہی روتی تھی، لیکن وہ مجھے چپ کروانے نہیں آیا تھا۔ آج اسے بھی خود ہی خود کو سنبھالنا تھا، تاکہ پتہ چلے کہ جب کسی کا انتظار ہو کہ دلاسا دے گا اور وہ نہ آئے تو کیا گزرتی ہے۔ کچھ دن بعد میں نے ممانی کے ساتھ ان کی بیوی کو منانے گئی۔ اسے کہا وہ لوٹ آئے۔ اس نے کہا اس کا ایسے شخص کے ساتھ گزارا نہیں جو اپنی پہلی بیوی کی محبت دل میں لیے پھرتا ہے، کہتا ہے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ اب تک تم سے ہی محبت کرتا ہے، مجھ میں تمہیں تلاش کرتا ہے، سوتے میں تمہیں آوازیں دیتا ہے۔ غلطی ہو گئی اس سے، تمہیں چھوڑ کر بہک گیا تھا، لیکن ایک ایک لمحہ وہ خود کو سزا دے رہا ہے۔ وہ عورت واپس نہ آئی۔ علی نے ممانی سے بھی کہا کہ منزہ سے کہیں کہ مجھ سے صلح کر لے، لیکن میں نے جواب دے دیا۔ میں دارالامان میں چلی گئی۔ وہ بہت سے لوگوں کو لے کر مجھ سے معافی مانگنے آیا، لیکن میری نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ممانی اور وہ دبئی چلے گئے۔ گھر ویران ہو گیا۔ 2 سال بعد اس کا خط ملا۔ میں علی آج اعتراف کرتا ہوں، میری تم ہی وہ لڑکی تھی جس سے میں نے محبت کی تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف بھی تمہیں ہی دی، لیکن آج 2 سال بعد پھر سے تمہاری یادیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ میری دوسری بیوی کو یہ برداشت نہیں تھا کہ میں تمہیں یاد کروں، اور پھر میں نے اسے زندگی سے نکال دیا۔ ہمارے جھگڑے ہونے لگے، اور پھر وہی ہوا جو ایسے رشتوں کا انجام ہوتا ہے۔ تم نے بھی واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہاں آ گیا، لیکن سچ پوچھو تو میری روح کہیں وہیں رہ گئی ہے۔ پلیز منزہ، مجھے واپس بلا لو، مجھے جینے کی نوید سنا دو۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو گھر واپس چلی جاؤ، اور کسی شام ہم ساتھ پھر سے اس چھت پر جلیبیوں کے لیے لڑیں، اور میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے پھر سے تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں چلوں۔ تمہارا علی۔ آپ بتائیں کیا کروں میں؟ کیا محبت کے گناہ گاروں کی معافی ہو جاتی ہے؟ میرا قصور کیا تھا؟